اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام ماشاءاللہ اس کا ہمارا چوتھا حصہ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں جماعت و امامت کا بیان کا۔ اب آج ہم تیسرا پارٹ پڑھتے ہیں۔ یہ بڑا سبق تھا اس لیے ہم نے 3 حصوں میں کر دیا۔ آج تیسرا پارٹ ہے اسی کا ہی، جماعت اور امامت کا بیان۔ پیج نمبر اس کا 31 ہے، یہاں سے پڑھیں گے۔ سوال کی نمازوں میں جماعت اور سنت موقدہ یا واجب ہیں؟ جواب تمام فرض نمازوں اور عیدین کی نماز میں جماعت سے نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ 2 طرح کی سنت ہوتی ہے، غیر موقدہ اور موقدہ۔ یہ بہت ضروری ہے موقدہ۔ نماز وتر کی جماعت سنت کفایہ ہے۔ رمضان شریف میں نماز وتر کی جماعت مستحب ہے۔ سوال کم سے کم کتنے آدمیوں کی جماعت ہوتی ہے؟ جواب کم سے کم 2 آدمی جماعت کے لیے کافی ہیں، ایک مقتدی ہو اور ایک امام، مگر اس حالت میں مقتدی امام کے داہنی طرف کھڑا ہو، اور جب مقتدی ہو تو امام کو آگے بڑھ کر کھڑا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جب 2 مقتدی ہوں تو امام صاحب تھوڑا آگے چلے جائیں، وہ پیچھے۔ سوال جماعت میں لوگوں کو کس طرح کھڑا ہونا چاہیے؟ جواب مل کر اور صفیں سیدھی کر کے کھڑے ہوں، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، بچوں کو پیچھے کھڑا کریں، بڑے آدمیوں کو صفوں میں بچوں کو کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ آدمیوں کی صفوں میں بچوں کو نہیں کھڑا کرنا چاہیے، عورتوں کی صف بچوں کے بعد ہونی چاہیے۔ اگر امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز صحیح ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب جب امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، مقتدیوں کو بھی اپنی نماز کا دہرانا ضروری ہوگا۔ سوال امامت کا مستحق کون شخص ہے؟ اول عالم، یعنی وہ شخص جو مسائل نماز سے اچھی طرح واقف ہو، بشرطے کہ اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ اس کے بعد جسے قرآن زیادہ یاد ہو اور اچھا پڑھتا ہو، اس کے بعد جو زیادہ متقی پرہیزگار ہو، اس کے بعد جو زیادہ عمر والا ہو، اس کے بعد جو خوش خلق اور شرافت ذاتی رکھتا ہو، اس کے بعد جو زیادہ خوبصورت اور صاحب وقار ہو، اس کے بعد جو نسبی شرافت رکھتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اتنا یاد کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔